अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। रुकावटें, लाठीचार्ज, शेलिंग, गिरफ्तारियां, दहशतगर्दी के मुकदमात और अलकाबात इंतशारी टोलों के सियासत के नए दस्तूर में ये एहतजाज करने वालों की सजा है। आज लाहौर के जीपीओ चौक पर सिविल अदालतों की मुंतकली और वुकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ वुकला के एहतजाज पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से रैली निकालने का ऐलान किया गया और ये रैली ऐवान अदल से शुरू हुई कि जिसे हाई कोर्ट तक जाना था। लाहौर हाई कोर्ट से पहले से ही पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैनन्स मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक एहतजाज के दौरान वुकला की बड़ी तादाद ने लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल होकर अदालतें खाली करवाना शुरू कर दी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की अदालत से साइलिन को बाहर निकाल दिया गया, जिस पर पंजाब पुलिस के एहलकारों ने वुकला को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग शुरू कर दी। पुलिस ने वुकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया। वुकला की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और अब एज वी स्पीक 50 से जायद वुकला को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि झड़पों में एक एसपी, 2 एसएचओ समेत 9 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। ये एक मामूली एहतजाज था कि जिसमें वुकला की तादाद गिव और टेक लगभग 100 होगी, मगर इस एहतजाज ने सालिम लाहौर की सूरत हाल कशीदा कर दी। एक और एहतजाज गुज़िश्ता 24 घंटों से एक बार फिर जेरे बहस है कि जिसकी गुज़िश्ता रोज फुटेज दिखाकर पाक फौज की जानिब से याद दहानी कराई गई और आज हुकूमत वक्त ने कमोबेश उसी फॉर्मूले पर 9 में सानहे की याद को ताज़ा किया। वैसे तो सानहे 9 में के बाद बदलने वाले सियासत के दस्तूर को कई हवालों से याद किया जाएगा, मगर यह अलमिया अपनी जगह नाकाबिले फरामोश है कि मुंतखब नुमाइंदे ही मुंतखब अवामी नुमाइंदों को शरपसंद, इंतशारी टोलों, साजिशी जत्तों के अलकाबात से नवाज रहे हैं। ये एक इंतशार पसंद टोला था, ये फितना फैलाने वाला टोला था जो अपने ही मुल्क पे हमलावर हो गया सियासी मफादात की खातिर। 9 मई के दिन को कौम कभी नहीं भूलेगी, उन मकरू चेहरों को कभी नहीं भूलेगी जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया। ये ऐसा वाकया जो भूलने नहीं देंगे, मगर ये भी साथ वादा है कि ये दोबारा नहीं होने देंगे। जो इकदाम करने पड़े उठाएंगे। अहले जमूर का तारीख से कुछ ना सीखने का जुर्म इतना गहरा, इतना संगीन है कि बार बार कड़ी सजाओं से गुजरे हैं और वहीं खड़े हैं। सिक्योरिटी रिस्क, गद्दार, यहूदी एजेंट, इंतशारी टोले, शरपसंद, ये वो तमाम तर लेबल्स और अलकाबात हैं कि जो अहले सियासत ने एक दूसरे को नवाजे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ सवाल उठा रहे थे कि किस बात की देर है, सारे सबूत मौजूद हैं, अदालतें सजा क्यों नहीं देती। तो मैं तो जुडिशरी से ये सवाल करना चाहता हूं कि अब तक ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सके, इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल सकी और इनके चेहरे बेनकाब क्यों नहीं हो सके। ताखीर किस बात की है, यहाँ पे क्या दिक्कत है कि एविडेंस है आपके सामने। अपने मुंह से लोग कह रहे हैं कि हम हमला ओवर होने जा रहे हैं, कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, जीएचक्यू जा रहे हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। तो क्या अमरवाने हैं, क्या ताखीर है कि इन केसेस के फैसले नहीं हो पाते। अदलिया से मेरी गुजारिश है कि ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। यह आयरनी भी खूब है कि हुकूमत वक्त पूछ रही है कि अब तक सजा क्यों नहीं हुई। हिसाब किताब के कायदों में रद्दोबदल करके मैंडेट को झुटला भी दिया जाए तो इस हकीकत से आंखें कैसे चुराएंगे कि जो आज इंतशारी टोला है वो ऐवान की दूसरी बड़ी जमात भी है। गुज़िश्ता रोज ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल हुकूमत वक्त मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ा रही थी। सदर जरदारी से लेकर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ से बात के लिए तैयार थे। इख्तलाफात को भुलाएं, डायलॉग करें। हमें एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है। तो मियां नवाज शरीफ बैठेंगे उस डायलॉग में, अगर वो कहें कि नवाज शरीफ जो है कि मुल्क की बेहतरी के लिए उसे अगर बैठना पड़े, बात करनी पड़े, तो मैं तो इसी बुनियाद पे ये कहता हूँ कि बिल्कुल उनकी तरफ से जो है वो कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बातचीत के सारे दरवाजे बंद करके अब तहरीक इंसाफ से कैसे निपटा जाएगा। आज अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि वो 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, खुशी होगी कि उन्हें इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए। इमरान खान का कहना था कि वो क्यों 9 मई के वाकयात पर माफी मांगे, माफी तो उनको मांगनी चाहिए, अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करें, वो तो मुल्क के लिए बातचीत का कह रहे थे। खान का कहना था कि 9 मई के वाकयात का इस वक्त उनको मालूम हुआ, अदराक हुआ कि जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई के वाकयात की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने मजम्मत की थी। इमरान खान ने मजीद कहा कि फौज हमारी है, हमें फौज से कोई मसला नहीं, 27 साल की तारीख में कभी जलाओ घेराव नहीं किया। 2 हुकूमतें हमने इंतखाबात के लिए तहलील की, सियासी जमातें इंतशार नहीं चाहती। अपोजिशन इत्तेहाद, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकज़ई ने यह मुतालबा किया है आज के इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, उनको रिहा कर दिया जाए।
इमरान खान जो कुछ है आज वो इलेक्टेड पार्लियामेंट का सबसे पॉपुलर लीडर है। अगर आप उनके केसेस विड्रॉ नहीं करना चाहते, कम से कम पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन के जरिए उसे जमानत पे रिहा कर दें। रिहा करो की बात नहीं है, उन्हें रिहा करना पड़ेगा। अगर इमरान खान इतना कमजोर आदमी हुआ कि वो जमानत के बाद मुल्क से भागा तो आप लोगों को फायदा है। एक खतरनाक आदमी से आपकी जान छूट जाएगी। जबकि ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब गुज़िश्ता रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे जितना भी मुझे जेल में बैठना पड़े। साथ ही जुडिशल कमीशन को खुशामदीद कहते हुए चंद मुतालबात अपने भी सामने रख रहे हैं। कहते हैं जी कि हम लोग 2013 तक हम लोग जाके, उन्होंने कल फरमाया कि हम लोग कमीशंस बनाएंगे। जी जरूर बनाइएगा। आप उन कमीशंस में 2 और कमीशंस की रिपोर्ट्स भी पब्लिक होनी चाहिए जरूर। आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की रिपोर्ट आनी चाहिए और एक और कमीशन रिपोर्ट है जिसको एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट कहते हैं, वो आनी चाहिए, वो जरूर आनी चाहिए। अरशद शरीफ की शहादत की रिपोर्ट आनी चाहिए, वो तो हमारे दिल की धड़कन है। कल 9 में है। एक जानिब तहरीक इंसाफ एहतजाजी रैलियों का ऐलान कर चुकी है, दूसरी तरफ हुकूमत वक्त की जानिब से एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है। सरकारी स्कूलों में 9 में बतौर यौम सियाह मनाने का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन पर तहरीर इस हवाले से तकरीबात होंगी और स्कूल प्रिंसिपल तमाम तर काम और ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदार होगा और तकरीबात की तस्वीर बर वक्त भेजने का पाबंद भी होगा। अपोजिशन इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह मोहम्मद खान अचकज़ई का कहना है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलेंगे। जिस दिन हमारे आइन को छेड़ा गया और किसी ने ये गलती की, हम सबको सड़कों पे होना चाहिए। अपने आइन और मुल्क का दिफा करेंगे, ये हमारा वजीफा है। इसके लिए हमने ये चीज बनाई है। हमने हिम्मत करनी है, इस मुल्क को हमने वाकई में एक सही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना है। कल मौलाना फजल रहमान साहब JUIFA के सरबराह भी मिलियन मार्च निकाल रहे हैं। सियासत का यह मरहला एक नाजुक दौर पर खड़ा है, जहां एक फरीक समझता है कि आइन की हदूद जानता है, दूसरे फरीक का मानना है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहा है। एक फरीक बात करने के लिए तैयार है, दूसरी जानिब से साफ इनकार है। क्या सियासत में किसी भी जमात को बंद गली में धकेला जा सकता है? अगर ऐसा हुआ तो तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल की कितनी जिम्मेदार होगी? बात करते हैं। अली मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा पहले पहल तो सर के यू टर्न पे यू टर्न और अब एक नई पेशरफ्त है। कल हमें बताया गया आपकी जमात की जानिब से कि किसी से बातचीत नहीं करनी। आज असद कैसर ने कहा और आज यही बात उमर अयूब साहब ने भी दोहराई खान साहब से मुलाकात के बाद कि वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। सो अब ये तय है कि बात तो करनी नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। बातचीत की फ़ज़ा बनी थी, हुकूमत की एक रिक्वेस्ट आई थी, उनके सीनियर लोगों ने मुज़ाकरात की बात की। उनकी जमात में सीनियर आदमी है राना सनाउल्लाह साहब, इसी तरह सदर जरदारी साहब ने, हालांकि उनको हम सदर नहीं मानते लेकिन बहरहाल ओहदे पे बराजमान है, उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की। उसके जवाब में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स तहरीक इंसाफ की तरफ से आया और एक कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई जिसमें सीनियर लोगों को डाला। आपको पता है नामों उसकी भी तरदीद कर दी कल असद कैसर ने। जी मैं उसको देखें, इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें शिबली फराज साहब, उसमें अली अमीन खान गंडापुर और उसमें उमर अयूब खान थे। कोई पेशरफ्त हुकूमत की तरफ से नहीं हुई। फिर ये जो अचानक प्रेस टॉक आई है DGISPR साहब की तरफ से, उसने माहौल यकसर जो है वो चेंज किया है। जो बात बेहतरी की तरफ चल पड़ी थी, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 10 दिनों से मज़ाकरात पे ही टॉक शोज हो रहे थे, तो वो एक फ़ज़ा बदली है। मेरे ख्याल में ये 9 मई गुजर जाएगा और थोड़े से टेम्परेचर नीचे जाएंगे। अल्टीमेटली आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी मुल्क की सबसे बड़ी जमात से, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर से। और कौन करेगा ये बात सर? बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं करना चाहती, उन्होंने भी आपको रास्ता दिखाया है। बातचीत सियासी पार्टीज को जेब देती है, DGISPR ने कहा, वजह फरमाया है। देखिए मेरे ख्याल में DGISPR को सियासी बातें इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। प्रोफेशनल आदमी है, पाकिस्तान दुनिया की सबसे प्रोफेशनल फोर्स है, उस तक अपने आप को महदूद रखें। 9 मई के हवाले से भी क्या आयरनी है वैसे अली साहब, मैं माजरत से कता कलामी माँ, उनको इन बातों से दूर रहना चाहिए, यकीनन सियासी बातों और मामलात से दूर रहना चाहिए, लेकिन आप ही बार बार
ان کو کھینچتے ہیں آکے کہ بات کی جائے, پاور ٹاکس ٹو پاور, انہی سے بات کریں گے, انہی کے پاس تمام تر اختیار ہے. کھینچنے والے بھی آپ اور اس کے بعد سبق سکھانے والے بھی آپ. نہیں, اس طرح نہ کریں. آپ بات میری پوری اگر ہونے دیتی تو میں اسی پہ آ رہا تھا کہ وہ پروفیشنل آدمی ہیں, اپنی پروفیشنل ایشوز کے بارے میں اگر بات کریں گے تو ایک رسپیکٹ ملے گی ان کو ہر کوارٹر سے. اگر وہ پولیٹیکل ایرینا میں آئیں گے تو پھر ایک جواب آئے گا, جو کل آیا ہماری جماعت کی طرف سے, ہمارے انفارمیشن سیکرٹری نے جواب دیا. ہم تو نہیں چاہتے کہ اس طرح کچھ ہو, ہم تو بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں. دیکھیں, جب سے یہ مذاکرات کی بات آئی ہے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں وہ بات کروں گا جو مجھے صحیح لگتی ہے, چاہے ہماری جماعت میں بھی کسی کو اچھی نہ لگے. اور وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعت سیاسی جماعتوں سے بات کرتی ہے, مذاکرات ہمیشہ پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں ہوتے ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے آپ کی ایک انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی ایشوز پہ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کہ ایک مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے, لیکن مذاکرات پولیٹیکل فورسز میں ہوتے ہیں. آپ کا اعلامیہ اور ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی قیادت سمیت کب یہ مکمل طور پہ باور ہو جائے گا سب پہ؟ دیکھیے, انیشیٹو حکومت کے پاس ہے, ماحول حکومت نے بنانا ہوتا ہے. جمہوریت میں ہمیشہ حکومت کے پاس ہوتا ہے دینے کو. اپوزیشن تو احتجاج کرتی ہے, اپوزیشن تو اپنے نکات سامنے رکھتی ہے. اور ہم نے یہ بات کلیئر ہو جائے, ہم نے مذاکرات کی درخواست نہیں کی تھی, ہم نے انکار نہیں کیا. جب ان کی طرف سے مذاکرات کی بات آئی, ہماری طرف سے کمیٹی بنی, اس کے بعد انگیج نہیں ہوا, اور کل یہ آن سلاٹ ہوا ہے جس کا جواب آیا. میرے خیال میں کچھ دن شاید یہ فضا نہ ہو. دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں, ملک کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑے لیڈر کو انتشاری ٹولہ کہہ کے مسائل کا حل نہیں ہے. یہ مائے وے اور دہائے وے سے ملک ٹھیک نہیں ہوتا. ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن آپ کو ہمیں بھی تسلیم کرنا پڑے گا. جتنے محب وطن آپ ہیں, اس سے زیادہ محب وطن الحمدللہ ہم ہیں. اس پہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. سب زلالی پرچم کے رکھوالے ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں. فرق صرف یہ ہے, کوئی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, کوئی سیاستدان اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. کون زیادہ محب وطن ہے, اس کی لڑائی نہیں ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہوا 9 مئی کا, 1 سال تھا, 1 سال میں کون سا جوڈیشل پروسیس چلا ہے, کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بنا, کس چیز نے اس امر کو مانے کیا. اور یہ جو حکومت کی طرف سے آج پریس ٹاک آئی ہے, میں سمجھتا ہوں جتنا بھی ہمیں ان کی بات بری لگے, یہ عطا تارڑ, لیکن وہ ہیں پولیٹیکل آدمی. کل کی پریس ٹاک ان کو کرنی چاہیے تھی, تھوڑی ہمت پکڑنی چاہیے تھی. اب ان کی پریس ٹاک کی کوئی معنی نہیں ہے. اصل میں حکومت بات کرے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے, لیکن جب حکومت نے بات نہیں کی اور وہاں سے بات آئی اور سیاسی بات ہوئی تو اس کا جواب ہماری جماعت کی طرف سے دیا گیا, جو اچھا نہیں تھا, لیکن انیشیٹ ہم نے نہیں کیا. آپ علی صاحب, کل ایک تشریح کی گئی 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, الیکشن کے نتائج کے حوالے سے. میں نے آج اڈیالہ کی بات کی ہے. جی اور میں نے بالکل کلیئر بات کی ہے, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس وہ کلپ ہو ضرور چلائیے. آپ کا کیمرہ وہاں موجود ہے. میرے پاس نہیں ہے, مگر آپ میں نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے کہ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بات کی ہے, ان کو شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. 8 فروری کا الیکشن جب ہوا ہے اور ہم نے جب یہ بات کی کہ 8 فروری 9 مئی کا جواب تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 9 مئی میں جو الزام تحریک انصاف پہ لگا تھا وہ غلط ہے. 8 فروری کو قوم نے یہ نہیں کہا کہ 9 فروری کو جو خدا نخواستہ جلاؤ گھیراؤ. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو ووٹ ڈلا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں تھا. 8 فروری کو جو ووٹ ڈلا وہ پرو عمران خان, پرو تحریک انصاف, پرو ڈیموکریسی, پرو کانسٹیٹیوشن ووٹ تھا, جس نے یہ بتایا, پاکستانی قوم نے 2/3 اکثریت نے یہ کہا کہ جو الزام عمران خان اور تحریک انصاف پہ لگا ہے وہ غلط ہے. تحریک انصاف اور عمران خان ہم لوگ انتشاری نہیں ہیں, پرامن لوگ ہیں. اور سر فرق صرف یہ ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے جس میں کچھ انتشاری گھسے. آپ اتفاق کرتے ہیں ڈی جی سے, پرامن جماعت ہے اور 2/3 اکثریت لینے والی جماعت. آپ اس حد تک اتفاق کرتے ہیں ڈی جی صاحب سے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں تھا, وہ پرو 9 میں ووٹ نہیں تھا. بہتر نہیں ہے. آپ اس رجحان کے ساتھ ملک نہیں چلا سکتے کہ اتنی بڑی غالب اکثریت کی ریپرزنٹیٹو جماعت کو آپ کہیں کہ آپ انتشاری ہیں, آپ سائٹ پہ ہوں. اچھا, ہمیں آپ سائٹ پہ کر لیں, چلا لیں, پھر شہباز شریف صاحب سے آپ حکومت چلا لیں. وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے روادار نہیں ہیں, منتیں کرنی پڑ رہی ہیں. پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں آ رہی. اور خان صاحب, جو ویڈیوز موجود ہیں اور جو چلائی گئیں کل ڈی جی صاحب کی طرف سے اور آج تارڑ صاحب کی طرف سے, آپ کے لوگ ورغلا رہے ہیں اس میں, اور جو باتیں کر رہے ہیں وہ جو پھر چلائی جا رہی ہیں اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ بیکاز آج ایک بار پھر کل بھی یہ دہرایا گیا کہ کیوں سزائیں نہیں ہو رہی, کیوں سزائیں بر وقت اور تیز تر نہیں ہو رہی, منطقی انجام کو کیسز نہیں پہنچ رہے, اور آج بھی یہ بات تارڑ صاحب نے دہرائی کہ ثبوت موجود ہے. دیکھیے, حکومتیں پریس کانفرنسز میں ویڈیوز نہیں چلاتی. اگر ہم نے بھی کبھی چلایا ہے اور اس پہ عمل نہیں کیا
آپ ویڈیوز چلا رہے ہیں, آپ ان کو لے کے جائیں عدالتوں میں, آپ عدالتوں میں پریزنٹ کریں, آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, کس چیز نے آپ کو روکا؟ لیکن اگر آپ نے ویڈیوز چلانی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی, ان کو جس طریقے سے اغوا کیا گیا اس کی بھی ویڈیوز چلائیں, جس دن عمران خان صاحب پہ حملہ ہونا تھا اس کی بھی ویڈیوز چلائیں, اور یہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا, الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا, جس طرح لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذات چھینے گئے, جس طرح خواتین کو اور لوگوں کو ہراساں کیا گیا, ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, کیمپس تک نہیں لگانے دیے گئے, ان سب کی بھی آپ نے آج خان صاحب نے ایک بڑا سخت پیغام جو ہے پوسٹ کیا ہے ایکس کے اوپر, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے امرتا بندیال کی عدالت کے اندر مذمت کی تھی. اگر یہ کہیں نہ کہیں غلط فہمی ہے کہ آپ لوگوں کو ندامت نہیں ہے 9 مئی کے اوپر, یا کہیں نہ کہیں فالس فلیگ کے اوپر اس کو پرسنلی لیا جاتا ہے, تو کیا قباحت ہے کہ ایک پریس کانفرنس کر کے اعتماد بحال کرنے کے لیے معافی مانگی جائے, یا ایک بڑی واضح اس کی مذمت کی جائے؟ عمران خان صاحب نے اس کی مذمت کی تھی, میں نے بھی کی ہے, بہت ذمہ دار لوگوں نے کی ہے, کہ جو غلط ہوا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. اور معافی پہ کیا کہیں گے؟ تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی کبھی تشدد کو پروموٹ نہیں کیا. جہاں تک معافی کی بات ہے, ان کا استحقاق نہیں ہے کہ ان سے کوئی معافی مانگے یا ہم سے کوئی معافی مانگے. اگر غلط ہے پھر آپ اس کو جوڈیشل کمیشن میں لے کے جائیں, پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. لیکن جو جوڈیشل کمیشن نے بات کی ہے, پھر جوڈیشل کمیشن اگر کرنا ہے اور انویسٹیگیشن کرنی ہے تو پھر ان سب چیزوں کی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ پینڈورا باکسز ہیں, ان کو کھولا جائے گا, ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ملک کا فائدہ یہ ہے 2 چیزوں پہ بات ہو, عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی, مینڈیٹ کی واپسی, تاکہ ملک آگے جائے. کیونکہ اس طرح کی چکر بازیوں سے آپ نے یہ کر دیا ہے کہ آج پنجاب میں کسان خودکشیوں پہ مجبور ہے, وہ کلا پہ آج واٹر کیننز ہوئے, سارا کچھ ہوا ہے. حالانکہ وہ پولیٹیکل ایشو نہیں تھا, لیکن بطور وکیل میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں جو مریم نواز بی بی کے نیچے یہ سارا کچھ پنجاب میں ہوا ہے. ملک اس وقت مشکل صورتحال میں ہے. یہ اس وقت کسی کی سیاست کی نظر نہیں کیا جا سکتا, نہ کسی کی انا کی نظر کیا جا سکتا ہے. یہ کسی کا ملک نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. کوئی اس ملک میں اپنے آپ کو مائی باپ نہ سمجھے. ہم سب نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. آپ کا اپنا رول ہے. علی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے ایسے واقعات اور ایسی کمیشن سے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کبھی آج تک نہیں آئی, تو بہتر نہیں ہوگا کہ غیر مشروط ایک بیان دیا جائے قیادت کی طرف سے کہ آگے بڑھا جائے, کیونکہ یہ ایکسٹریم پوزیشنز جو لے لی ہیں, اور آپ نے پہل کی سب سے پہلے کہ بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی, آپ نے اپنے آپ کو بند گلی میں بند کر دیا, ادھر سے پھر آئے کہ نہیں اونلی ون پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہوئے, اور آج کہہ رہے کہ بات چیت ہونی نہیں ہے کسی سے. سر انڈرسٹینڈ کیجئے کہ جو لچک دکھائی جانی ہے وہ لچک اور اس کا تقاضا ابھی تحریک انصاف سے ہے. دیکھیں بالکل غلط بات ہے, اس کو بالکل غلط رنگ دیا گیا ہے. ہمارے کسی ممبر نے 2 نے یہ بات کی ہوگی, پولیٹیکل لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں, اس کی کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش ہی نہیں. مسلم لیگ نون سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے تحریک انصاف, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہی ہو, یہ آپ تیار ہیں پی 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 ایم ایل این سے مذاکرات کرنے کو؟ کی بات ہے, جہاں تک معافی کی بات ہے, کوئی اس ملک میں ایسا ہے جو اس بات کی معافی مانگے گا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا, کوئی تو ریسپانسبل تھا, کہیں تو سیکیورٹی بریچ تھا. کوئی اس بات کی معافی مانگے گا کہ پاکستان میں 8 فروری پہ مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ پڑا ہے, آپ سب کو پتا ہے. کچھ لوگ باتیں کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. سب کو پتا ہے کہ جس لیول کا ڈاکہ پڑا ہے, رپورٹیں گئی ہیں ہر جگہ کہ 178. سر منڈیلا نے ان لوگوں سے مذاکرات کیے جنہوں نے انہیں 28 سال جیل میں ڈالے رکھا, بھول گئے تھے. آپ کریں, پہل کریں تو پھر سیاستدان پہل, اور لچک بھی پہلے سیاستدان ہی دکھاتا ہے. میرا آخری سوال ہے آپ سے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے ڈائیلاگ کریں گے؟ آج سے 2 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی, نہیں بن سکتی. سچ بولیں, اس کے بعد ہر ایک کا اپنا سچ ہے اس ملک کے اندر. وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. کوئی سچ بولے گا, جو مینڈیٹ پہ حملہ ہوا اس پہ سچ بولے گا. جو 9 اپریل کی 8 اپریل سر میرا آخری سوال ہے, میں بار بار ادھر ساؤتھ افریقہ کی 2-2 لیڈ کمیشن کی بات کرتی ہوں اس ملک میں. علی محمد صاحب, ساؤتھ افریقہ کی 2-2 لیڈ کمیشن کی بات میں ہمیشہ کرتی ہوں, مگر وہ ملک اس دہانے پہ آ چکا تھا ویئر اٹ واز ریڈی کہ ایک قسم کا. تو کس نے ریڈی کرنا ہے؟ اللہ, آسمان سے فرشتوں نے تو نہیں اترنا. دیکھیے میری بات سنیے, اٹ واز ایکسپٹیڈ سر, اس کو مانا گیا تھا, اس کی پہل ہوئی تھی. پہلے سب سے پہلے ایکسپٹ کرتے ہوئے جو غلطیاں ہوئی تھیں اداروں سے, جوڈیشری سے. Tutu was the chief justice. So I mean, over here nobody is willing to accept کہ ہماری کیا غلطی ہوئی ہے, starting from PTI. My problem right now sir is I have a time restraint here. آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں؟ اگر پاکستان کے مفاد میں ہوا ہم سب سے بات کریں گے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
کہ ون وے ٹریفک ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. ایک غلطی ہوئی ہے تو 10 ادھر سے بھی ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب موجود تھے. بڑا بیان دے رہے ہیں کہ سب سے بات کریں گے لیکن اعتراف جرم سب کو کرنا پڑے گا. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ موجود ہیں. عفنان اللہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر فرمائی دیجیے گا یہ کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا کہ احتجاج اور سانس لینے ہی نہیں دینا کسی کو؟ 100 کے قریب بندہ باہر نکلا ہے وکلا کا، آپ نے مار مار کے دمبا بنا دیا ہے، اور کیا حالات اور ایک پکچر آپ نے پوری دنیا کو دکھائی ہے. کیا مائنڈ سیٹ ہے آپ کی حکومت کا، آپ کی جماعت کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے اوپر چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ جو ہے وہ اسی وقت آ گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل ایکشن نہ لے اور ان کو احتجاج کرنے دیں، اور جو بھی ان کا ایشو ہے وہ اپنا ریزالو کر لیں. ہم اس کے اوپر تو ہم نے دوپہر ہی کوئی ڈائریکشن آ گئی تھی. چارج اور شیلنگ اور واٹر کیننز کی ضرورت نہیں پڑی. اس سے پہلے ہوا ہوگا جب یہ ڈائریکشن آ گئی، اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ سر سارا نقصان ہو چکا تھا نا. یہ مس مینجمنٹ ہے، آپ لوگوں کی نااہلی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب لاہور کی عوام کو ہم چھوڑ دیں کہ سارے راستے بند کر 100 بندہ ہینڈل نہیں ہو رہا. کل 9 مئی کی ریلیاں نکلنی ہیں، دوسری جماعت آنی ہے. پہلے بھی جب یہ پی ٹی آئی باہر نکلی تھی، جو روتھلیسنس آپ لوگوں نے دکھائی تھی، از دس ہاؤ یو گوئنگ ٹو کنٹینیو؟ نہیں دیکھیں جو کوئی یہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے یہ ہر کسی کا رائٹ ہے کہنے کے لیے، اور نہیں ایون کرنے کے لیے بھی ہے. ہمارے دور میں ہمیشہ اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے. دہشت گردی کے پرچے سے کم بات نہیں کرتے آپ لوگ، مار مار کے دمبا بنا دیتے ہیں. دیکھیں 126 دن کا دھرنا ہوا یہاں پہ ڈی چوک کے اوپر. آج کی بات کریں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں ابھی بھی جو پرمیشنز لے کے آئیں گے، جو ود ان اپنا قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ان کو ہم احتجاج کرنے دیں گے. اور سر یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ یہ منظر پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہینڈل نہیں ہو رہے پنجاب میں آپ لوگوں سے حالات، زیرو کوارڈینیشن ہے پولیس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، لاٹھی چارج ہو رہا ہے وکلا کے اوپر وداؤٹ دیم انسائٹنگ اینی تھنگ. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ پریس کانفرنس بھی وفاقی لیول پہ جب کر رہے ہیں تو وہی لب و لہجہ اور ایگزیکٹ وہی الفاظ چن رہے ہیں اپنے حریفوں کے لیے کہ جو چنے گئے پریس کانفرنس میں. یہ لیک آف امیجنیشن ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ کافی سینسیٹیو تو ہے، ایبسولوٹلی بہت سینسیٹیو، اور اس کے اوپر ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے جذبات بھی ہیں اور ٹھیک بھی ہیں. تو اس کی ریپرزنٹیشن ظاہر حکومت نے کسی نہ کسی حد تک کرنی ہے. وہی ہم اس پہلے کر لیتے. اب ادھر بھی آپ لوگ پھنستے ہیں. اگر یہ نمائندگی آپ پہلے کر لیتے شاید اس پریس کانفرنس کی ضرورت نہ پڑتی. حکومت وقت کا کام تھا، سارے ادارے حکومت کے انڈر آتے ہیں ایز مینیجنگ ایٹ دا فور فرنٹ. اگر یہ گلے تھے کل تک آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ آئے بات چیت کر لیں، آفرز دے رہے تھے، دعوت دے رہے تھے. آج آپ ان کو انتشاری ٹولہ کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹلی وہی لقب دے رہے ہیں جو کل کو آپ کو بھی دیا جا سکتا ہے. بالکل ہمیں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی تو دیکھیں نا. اب اگر 9 مئی کو آپ نے ایک دفعہ کر لیا جو آپ نے کرنا تھا، آپ دوبارہ 9 مئی کو ایک اور آپ کو کالز دے رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کل یہ ایک بار پھر توڑ پھوڑ کے موڈ میں ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے نا. بار بار کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج ہوگا. پرامن احتجاج تو ہمیشہ ان کی ہسٹری کی آپ دیکھ لیں نا. انہوں نے کہا کہ ہم ادھر نہیں آئیں گے، ڈی چوک پہ نہیں آئیں گے، دھرنا لے کے ڈی چوک پہ آ گئے. انہوں نے 126 دن کا دھرنے میں یہاں پہ جو حملے کیے پی ٹی وی کے اوپر اور پارلیمنٹ اس کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس پہ. تو یہ ان کی ہسٹری ہے. ظاہر ہر بندہ جو ہے اس معاملے کو سمجھتا ہے، اسی لحاظ سے آپ نے ایکشن لینا تھا. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اپنا رائٹ پیسفلی ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے وہ کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج عطا طاہر صاحب کو انتشاری ٹولہ اور ان ایسے القابات سے نوازنا چاہیے تھا اپنی ہی اپوزیشن کو جو ہاؤس میں بیٹھتی ہے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا کہ آگ لگانے، جلاؤ گھیراؤ، اس کو پھانسی لگا دو، اس کے گردن میں رسی ڈالو، اس کو کھینچ کے وزیر اعظم کو باہر نکالو. جنہوں نے یہ باتیں کی ان کے بارے میں پھر اب آپ مجھے بتائیں نا ہم کیا کہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں، ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پولرائزیشن ہے معاشرے میں وہ نیچے آنی چاہیے، اور ہم اس کے لیے کام بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں. مگر ہاتھ بندھے ہوئے؟ لیکن نہیں، ہاتھ نہیں بندھے ہوئے. ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگلے بھی تو مطلب کہ لچک دکھائیں نا. خالی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آپ گڈھا سا پکڑ لیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہوگا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا جس طرح اگر آپس میں لڑتے. سینیٹر عفنان اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی ہے. شارٹ بریک، وی آر گونا بی رائٹ بیک. ملک بھر میں منشیات کا دھندا تیزی سے پھیل رہا ہے. خوفناک اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے بعد اب اسکول کے بچے بھی اس لعنت میں تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس کالے دھندے میں ریاستی اداروں کے اہلکاروں کے ملوث ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. آج ہی پشاور پولیس نے منشیات فروشوں سے رابطوں اور سہولت کاری کے الزام میں 14 پولیس اہلکاروں کو معطل کیا.
SSP ऑपरेशंस काशिफ जुल्कार ने SHO इनकलाब, एडिशनल SHO और 2 चौकी इंचार्ज समेत 14 एहलकारों को मंशियात स्मगलरों से मुबैना रवाबित रखने के इल्जाम में मुअत्तल करते हुए लाइन हाजिर कर दिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाहौर के मशहूर जॉर्डन ग्रुप को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए के ड्रग्स बरामद कर लिए। जरा ये बता रहे हैं कि ये जॉर्डन ग्रुप लाहौर में मंशियात सप्लाई करने वाला सबसे मुतहर्रिक, पुरस्कार और बाअसर गैंग समझा जाता है। ये ग्रुप मेक्सिको, कनाडा, सेंट्रल एशिया, दीगर ममालिक से ड्रग्स से भरी इंपोर्टेड चॉकलेट्स और टॉफियां मंगवाकर बेच रहा था। पुलिस ने IT और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए इस ग्रुप के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस ग्रुप के 9 गनमैन भी हिरासत में ले लिए। पंजाब में हालिया क्रैकडाउन में मंशियात फरोशों के 279 ठिकानों पर छापे मारे गए। 127 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी से जारी इस खसूसी कार्रवाई में अब तक सूबे भर में मंशियात फरोशों के अड्डों पर 20,015 छापे मारे जा चुके हैं। 934 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। 9,845 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनके कब्जे से 6,342 किलो चरस, 109 किलोग्राम हीरोइन, 34.5 किलो आइस, 218 किलो अफ्यून और 1,23,152 लीटर शराब बरामद की गई है। मंशियात फरोशों के खिलाफ इसी नौयत के इकदाम सूबा सिंध में भी देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला सिंध ने भी हदायत जारी करते हुए कहा था कि एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट दीगर सूबों और वफाकी इदारों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन को तेज करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में स्कूलों में बच्चों को ड्रग्स से महफूज रखने के लिए कड़ी नजर रखने का फैसला भी किया गया था। सिंध ने भी मंशियात फरोशों के खिलाफ 164 मुकदमात और 166 गिरफ्तारियां की हैं। नाज़रीन, इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि मंशियात फरोश अपने धंधे को फरोग देने और पैसा बनाने के लिए स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। मंशियात फरोशों का फोकस बड़े लोगों की बजाय 12 से 22 साल के नौजवान हैं। स्कूल और कॉलेजेस जाते इन यंगस्टर्स नौजवानों को अच्छे नंबर्स लेने, पढ़ाई में बेहतरी लाने, फोकस करने, दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने के नाम पर आइस, अफ्यून और चर्च जैसे मोहल्लक नशों पर लगाया जा रहा है। जब ये तुलबा नशे पर लग जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसके आरी हो जाते हैं। इनेविटेबली यू गेट एडिक्टेड, नशई बन जाते हैं। एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोश स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स और लोअर स्टाफ के जरिए तुलबा को ड्रग्स पर लगाते हैं और इस धंधे में स्कूल और कॉलेजेस का स्टाफ भी नौजवान नस्ल की रगों में जहर घोलकर पैसे बना रहा है। 5 माह पहले इस्लामाबाद के स्कूल्स और कॉलेजेस में मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से वजारत दाखिला को एक बड़ी हौलनाक रिपोर्ट दी गई, हौलनाक डेटा जमा करवाया गया और इस रिपोर्ट के मंदरजात के मुताबिक इस्लामाबाद के 1300 से जायद प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में ड्रग्स के इस्तेमाल की तस्दीक की गई और बताया गया कि 16 साल के नौजवान लड़के और लड़कियां मंशियात की इस्लामत का शिकार हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मंशियात इस्तेमाल करने वालों में बहुत बड़ी तादाद नौजवान लड़कियों की है, गर्ल्स, और ये आइस, चर्स, कोकेन, अफ्यून और HTC ले रहे हैं। इंसदादे मंशियात के इदारे ड्रग्स एडवाइजरी ट्रेनिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बड़े शहरों की नौजवान नस्ल बड़ी तेजी से एट एन अलार्मिंग रेट मंशियात की आरी हो रही है। लाहौर शहर में नौजवानों के आइस इस्तेमाल करने में 40% इजाफा सामने आया है। इसी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि नशा करने की वजह से खवातीन के खुला लेने की शरह में भी 20% इजाफा देखा गया है। स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मंशियात के बेदरेग इस्तेमाल का यह मामला इससे पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी बड़ी शदोमत से उठाया गया था और तब की वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मजारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह इतराफ किया था कि इस्लामाबाद के इलीट स्कूलों में ड्रग्स के इस्तेमाल में 75% इजाफा हुआ है। उस वक्त काबीना में भी इस मसले को उठाया गया था। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में उसातिज़ा, तुलबा, स्टाफ का ड्रग टेस्ट लेने का फैसला भी कर लिया गया था। बच्चों का मंशियात पर लगाने वालों को इबरत का निशान बनाने का भी एक कौमी अज़म सामने और वादा हुआ था, लेकिन 5 years have passed, 5 साल गुजर जाने के बावजूद हम कहां खड़े हैं। मंशियात के आरी नौजवानों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मंशियात के आदी हो चुके हैं और मंशियात फरोशों की जानिब से नौजवान नस्ल को टारगेट करने के बाद आप खुद सोच लीजिए कि 10 साल बाद पाकिस्तान मंशियात फ्री होगा या नशइयों का मुल्क होगा। हमारी नौजवान नस्ल कहां खड़ी होगी। फिक्र अंगेज पहलू यह है कि ड्रग्स माफिया जिस तेजी से नौजवान नस्ल को टारगेट कर रहा है, इससे बतौर वालिदैन और बतौर टीचर्स हमें अब जागना होगा। हमें अपने बच्चों की सरगर्मियों, उनकी एक्टिविटीज, उनके सोने, जागने, खाने, पीने, खेलने को बड़ी करीब से देखना होगा। उनकी आदत पर गहरी नजर रखनी होगी कि हम उसके अंदर कोई चेंजेस देख सकें। हमें तालीमी इदारों के माहौल
اور ادھر کے سٹاف کا بھی جائزہ لینا ہوگا. ہمیں بطور والد یا والدہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہوگی. ہماری ذرا سی کوتاہی، ذرا سی غفلت، معمولی سی غفلت ہماری نسل کی خرابی اور ہماری خوشگوار زندگی تباہ کر سکتی ہے. آج اور ابھی سے اپنے بچوں پر فوکس کرنا شروع کر دیجئے بیکاز اٹ از ایبسولوٹلی ڈیوسٹیٹنگ اینڈ شاکنگ جس لیول کے اوپر سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر اور جس آسانی کے ساتھ ڈرگز فراہم کیے جا رہے ہیں. اب وقفہ، وی ول بی رائٹ بیک. $1 ارب مالیت کے گندم درآمد اسکینڈل کے حوالے سے رپورٹ 2 دن گزر جانے کے باوجود بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش نہیں کی گئی. لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سیکرٹری کابینہ ڈویژن کی سربراہی میں قائم تحقیقاتی کمیٹی کے مینڈیٹ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے 13 لاکھ میٹرک ٹن کیڑوں والی درآمدی گندم کی تحقیقات کا معاملہ بھی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے. جبکہ وزارت فوڈ سیکیورٹی کے فوڈ کمشنر کی سربراہی میں قائم 3 رکنی کمیٹی کو کام سے روک دیا گیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ گندم اسکینڈل کے حوالے سے تحقیقات نیب اور FIA کے حوالے سے بھی سپورٹ کی جا سکتی ہے. ایٹ لیسٹ دے تھنکنگ اباؤٹ اٹ ناؤ. جبکہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جلد IMF سے طویل مدتی پروگرام کے لیے باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو. مگر اس سے قبل ہی IMF نے پاکستان سے آئندہ بجٹ میں 1300 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. نئے ٹیکسوں کا نصف یعنی کہ 650 ارب روپے ایز یوزول ونس اگین تنخواہ دار طبقے اور کاروباری افراد سے ہی وصول کیا جائے گا. اگر حکومت IMF کے مطالبے کو مان لیتی ہے تو FBR کا سالانہ ہدف 12.13 ٹریلین روپے تک پہنچ جائے گا. حکومت کے ساتھ شیئر کی گئی حتمی ٹیکس رپورٹ میں تنخواہ دار افراد کے لیے انکم ٹیکس سلیبز کی تعداد کم کر کے 4 کرنے کی سفارش کو برقرار رکھا ہے. جبکہ ٹریبیون میں چھپنے والی شہباز رانا کی خبر کے مطابق اگر حکومت نے تنخواہ دار طبقے اور کاروباری حضرات کے انکم کے IMF کی سنگل انکم تھریش ہولڈ کے مطالبے کو مان لیا تو 3,33,000 ماہانہ کمانے والا تنخواہ دار شخص 35% انکم ٹیکس ادا کرے گا. 35% جو اس وقت 5 لاکھ روپے پر ادا کیا جا رہا ہے. یہی نہیں، FBR کوشش کر رہا تھا کہ ٹیکس چھوٹ کی ماہانہ آمدنی کو 50,000 سے بڑھا کر 83,000 کیا جائے. مگر IMF نے 50,000 اور $1 ماہانہ کمانے والوں پر بھی ٹیکس برقرار رکھنے کا کہہ دیا ہے. IMF نے بجٹ 2025 کے لیے سفارش کی ہے کہ پاکستان اساتذہ اور ریسرچرز کو ملنے والے الاؤنسز اور ٹیکس کریڈٹ کا بھی خاتمہ کر دے. سادہ الفاظ میں حکومت ایک بار پھر تنخواہ دار سیلری طبقے پر مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈالنے جا رہی ہے. اس وقت 50,000 روپے سے 6 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والا تنخواہ دار طبقہ 2.5% سے 35% تک ٹیکس ماہانہ ادا کر رہا ہے. جبکہ مہنگائی کی شرح ایز وی اسپیک ابھی بھی ڈبل ڈیجٹس میں ہے. ناظرین، ماہرین کے مطابق اگر پاکستان کو IMF پروگرام میں جانا ہے دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافے کے علاوہ ریئل اسٹیٹ پر بھی ٹیکس لگانا ہوگا. لیکن حکومتی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک اینول پلان کوارڈینیشن کمیٹی اور بجٹ سٹریٹجی پیپر کے حوالے سے کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا. شاید پاکستان بجٹ تشکیل کے لیے IMF کی طرف ہی دیکھے گا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں لگاتار اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. آج ہی $2.83 فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے. بظاہر ٹیکس بیس بڑھانے کی تمام تر حکومتی کوششیں اور دعوے ناکام ہو چکے ہیں، جس کے بعد حکومت نے اپنے اخراجات کم کرنے اور IMF مذاکرات سے قبل ہی پینشن اصلاحات کے لیے مختلف محکموں کے ایکٹس اور آئینی تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا. کیپ ان مائنڈ کہ ریاست پینشن کی مد میں ایز وی اسپیک 801 ارب روپے خرچ کرتی ہے. ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے FBR نے تاجر دو اسکیم کی ڈیڈ لائن میں بھی اضافہ کر دیا ہے. یہ بھی 32 لاکھ تاجروں میں سے صرف 75 یعنی 75 نے جب رجسٹریشن حاصل کی تو اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا اس ڈیڈ لائن میں. اس کے بعد تقریباً 6 لاکھ نان ٹیکس فائلرز کے سم کارڈز بند کرنے کا پلان سامنے آ گیا. اس پر ٹیلی کام کمپنیوں اور PTA کی طرف سے ریزسٹنس اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ FBR افسران کے تبادلوں اور ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں بھی ناکامی ہوئی ہے. یہاں یہ بھی اہم ہے کہ ٹیکس وصولیوں اور اہداف حاصل کرنے کے پیچھے سیلز ٹیکس کا 18% ہونا مہنگائی کی بلند شرح کا بڑا حصہ ہے. اب ایک جانب مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے، دوسری طرف حکومت سعودی عرب کو پرکشش ڈیلز آفر کر رہی ہے کہ جس کے بعد ذرائع امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 10 سے 15 مئی کے درمیان پاکستان کا دورہ کریں گے اور $5 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا جائے گا اور اس کے بعد پاکستان کو IMF پروگرام لینے میں مدد ملے گی. یہ بھی ممکن ہے کہ شرائط میں بھی کوئی نرمی دیکھنے کو مل جائے کیونکہ IMF بیرونی ادائیگیوں کے لیے بڑی انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری اور نجکاری پلان پر عمل درآمد چاہتا ہے. پاکستان IMF کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت 4 سال سے زائد کے لیے $8 ارب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ورلڈ بینک سے $8 ارب مالیت کے کنٹری پارٹنرشپ اسٹریٹجی پالیسی فریم ورک کے تحت مذاکرات کر رہا ہے. سوال تو یہ ہے
सैलरीड क्लास तनख्वाहदार तबका कब तक हुकूमतों और इदारों की नाकामियों का बोझ उठाता रहेगा? गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।